اور جہاں تک مونارکی کی بات ہے، اس کی جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجس مونارکی ہونی چاہیے. ان ساروں سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتا دیں خلیفہ کس فرقے سے ہوگا. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے سروے کروا لیں، لوگ کہیں گے خلافت آنی چاہیے. ایون لمز والے نے میں نے کہیں پڑھا کہ وہ بھی وہاں بھی ایوریج بڑھنے لگی. ان شارٹ یہ کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کا نظام آئے گا، دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ والی شریعت کا نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے حوالے سے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت ہے بریلویوں کی. بریلوی دیوبند اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں، اور یہ عام مذہب بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. کلیئر کٹ انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کر کے مرتد ڈکلیئر شامل کیا. اچھا، اب عام مذہب بریلوی صاحب جب تک قبر سے نکل کے بریلویوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے فتوے سے، کوئی بریلوی عالم اس فتوے کو بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو کل کو اگر بریلویوں کی شریعت یہاں پہ نافذ ہوتی ہے تو دیوبند اور اہل حدیث جو پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے، انشاءاللہ خلافت کے پہلے شہداء وہی ہوں گے، خلافت کے نام کے اوپر وہ قتل ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی شریعت یہاں پہ. اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا؟ قتل و غارت اور انارکی پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامک ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہر ادارہ اپنا کام کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہ دے اور رائے عامہ ہموار کرے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب معاملات آگے کی طرف جائیں گے تو کوئی رزلٹ نکلے. تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا. تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے. ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ. تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بناؤ. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے نظام کو خطرہ ہے. آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچنز ادھر تھے، وہی کرسچنز ادھر تھے. نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں. عام طور پر سیکولر حضرات اسلام کو کے نفاذ کو مسترد کرنے کے لیے وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کون سا اسلام. تو میں اس کے جواب میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے بتائیے کون سی جمہوریت. کیا آپ کو امریکہ کی جمہوریت پسند ہے؟ کیا آپ کو برطانیہ کی، کیا فرانس کی؟ یہ تمام مختلف جمہوریتیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اوور آل چیز تو ایک ہی ہے. بالکل یہی معاملہ اسلام کا ہے. اسلام کے اندر بنیادی اصولوں کے اندر اور بنیادی چیزوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا فحاشی شیعہ پسند کرتا اور سنی پسند نہیں کرتا؟ کیا سود جو ہے وہ اہل حدیث پسند کرتا ہے اور دیوبندی اور بریلوی پسند نہیں کرتا؟ انفیکٹ اگر میں ڈیٹیل میں بھی چلوں تو وقت مختصر ہے، ان تمام بنیادی ایشوز کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. آگے جا کر تفصیلی احکامات، مثال کے طور پر اب شافعی اپینین کے مطابق عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنا پاؤں بھی کور کرے گی اور ہاتھ اور منہ دکھا سکتی ہے. حنفی اوپینین کے مطابق ہاتھ، منہ اور پاؤں تینوں چیزیں دکھا سکتی ہے جب وہ باہر جائے. اب اتنے مائنر ڈفرینس کے اوپر لڑائیاں اور جنگیں نہ پہلے ہوئی ہیں ماضی میں اور نہ ہوں گی. لیکن اب سوال ابھی بھی رہ گیا آپ کا کہ پھر ان میں سے کون سا اوپینین لا آف دا لینڈ بنے گا. تو اس کی دلیل ہمیں یہ آلریڈی قرآن سے ملتی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. یعنی جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں جو اوپینین خلیفہ اڈاپٹ کرے گا وہ نافذ ہوگا. ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مذاہب یا مختلف اسلامی مسالک سے کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ڈفرینس ہیں ڈفرینٹ معاملات کے اوپر. تو لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں یا لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی محلے کی ایک مسجد میں تو ہم اکٹھے ہو نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک علاقے کے اندر تو اکٹھے ہو نہیں سکے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ اتنی بڑی اسلامی ریاست کو کسی ایک شریعت کی انٹرپریٹیشن، یقیناً بہت سارے معاملات شریعت میں ایسے ہیں جو کہ انٹرپریٹیشن مانگتے ہیں، تمام معاملات تو قطعی معاملات نہیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جہاں ریاست ایک فقہی انٹرپریٹیشن کے اوپر چلے گی. تو پھر یہ سوال اٹھے گا اور یہ اعتراض اٹھے گا کہ آخر کس کی فقہی انٹرپریٹیشن مانی جائے گی؟ کیا اہل تشیع کو کیسے ساتھ چلایا جائے گا؟ پریکٹیکل اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، ہم لوگوں کے سوال کا جواب دیں کہ جو مختلف اسلامی مسالک ہیں ان کو کیسے ایک ریاست کے اندر ضم کیا جائے گا اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا. پھر اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟
اچھا اسامہ صاحب، ہم ایک پولیٹیکل اسٹیٹ کی بات کریں، ہم لوگوں کو ایک مسلک میں لانے کی بات تو کر ہی نہیں رہے نا. تو جب آپ اس ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ رفع دین کرتے ہیں، یا وہ ایسے کہتے ہیں یا وہ ایسے کہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جس چیزوں میں امت تھوڑا سا ایموشنلی انویسٹڈ ہے، ایموشنلی انگیجڈ ہے، اور ان چیزوں پہ تھوڑا سا وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، ہم اس معاملے کو تو اسٹیٹ اس معاملے کو میں سب کو ایک کر ہی نہیں رہی ایکچولی. تو پہلا فنڈامنٹل پوائنٹ یہ کہ ایک پولیٹیکل یونٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ امت کو ایک مسلک میں کنورٹ کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، جو کہ آپ کے اینگل سے اگر میں دیکھوں تو واقعی مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ کافی مشکل پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ عقیدے کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں کافی ایموشنل ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ سب کو ایک یونیفائی کرنے کی کوشش کریں گے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک سوشیولوجیکل پروسیسز چاہیے، انگیجمنٹ چاہیے، ڈسکشن چاہیے، لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہائی کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کریکولم کے ذریعے ہوگا، اس کے لیے میڈیا انگیجمنٹ چاہیے. وہ ایک لانگ پروسیس ہے جس میں آپ امت کو براڈلی ایک اوپینین کی طرف یا کم از کم ان میں ڈائیورسٹی کو اس حد تک رکھیں گے کہ وہ اس حدود کے اندر رہے. دیٹ از اے لانگ پروسیس. لیکن ہم تو پولیٹیکل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جو پولیٹیکل یونٹی ہے. جہاں تک آپ میکینزم کی بات کریں گے، میں دیکھیں یہ بات بھی درست ہے کہ اسلام میں ایسی ایشوز ہیں جہاں پہ انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اور یہ جینوئن ڈفرینسز ہیں، اور ہمیں سے کوئی نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی آر ہے اس میں. سو پوائنٹ یہ ہے کون سے سسٹم میں ڈفرینسز نہیں ہوتے. میرا پہلا سوال یہ، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر آگے بات چلے گی. کیا اس وقت امریکہ میں اوباما کیئر کے اوپر ہٹانی تھا، عراق وار کے اوپر، افغان سے فوج کے ودرال کے اوپر، نیٹو، پیرس کلائمیٹ ڈیل، ایران سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہر ایشو پہ ڈفرینس نہیں ہے؟ موجود ہیں ڈفرینسز. ویسٹ کے پاس میکینزم موجود ہے. دیٹس دا ریئل پوائنٹ. ان کے پاس ڈفرینس کو سالو کرنے کا نا میکینزم موجود ہے. اور جب آپ کے پاس میکینزم ہونا تو پھر آپ کے ڈفرینسز آپ کو ڈیوائڈ نہیں کر دیتے، توڑ نہیں دیتے، آپ کو فریکچر نہیں کر دیتے. ان کا میکینزم یہ ہے کہ میجورٹی سے پارٹی، مائنارٹی ڈس ایگری کرتی رہے، اپنے لیے حق میں رائے ہموار کرتی رہے، لیکن وہ اس کو لیجیٹیمیٹ مانے گی جو میجورٹی نے کیا. اسلام کا میکینزم ڈفرنٹ ہے. اسلام کا میکینزم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، خلیفہ کی، امام کی، وزیر اعظم صاحب کی نہیں، اولی الامر کی اطاعت کرو. تو بیسیکلی جہاں پہ ڈفرنس اوپینین آئے گا اولی الامر کی اطاعت ہوگی. اور اگر آپ کا کوئی تنازع ہو کہ یار یہ اسلام سے ہے ہی نہیں، کہ وہ اسلام سے ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو اللہ اور رسول کی طرف واپس لوٹا دو، یعنی ایک جج کی طرف جو کہ اسلام سے فیصلہ کرے. اچھا، اب ہمارے سامنے اس میکینزم کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا خلافہ راشدہ میں، کہ یہ نہ سمجھے کہ خلافہ راشدہ میں ڈفرینسز نہیں تھے. وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا سخت اختلاف تھا، مختلف اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس نے کہا میں اپنی اوپینین اڈاپٹ کرتا ہوں، تو جو ڈفرینس اوپینین کا ایشو تھا اس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اوپینین امپلیمنٹ ہوئی. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وزیر تھے، وہ قاضی تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ اپنی اوپینین جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس اوپینین کو جس کو وہ کمزور رائے سمجھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اوپینین کو وہ نافذ کر رہے ہیں. آج اگر کوئی عالم دنیا میں کہتا ہے کہ جی میں اسے اختلاف کرتا ہوں، میں اسے کہوں گا آپ عمر سے بڑے عالم ہو. وہ اپنی رائے چھوڑ سکتے ہیں، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں چھوڑ کر خلیفہ کی رائے اپنا سکتے ہیں، آپ اس سے بڑے عالم ہو. میں تشریح سے کہوں گا کہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سے پچھلے ادوار میں قاضی رہے ہیں، وہ کن خلفاء کی رائے نافذ کرتے رہے ہیں؟ وہ تو اپنی اوپینین پہ نافذ نہیں کرتے رہے. جہاں پہ خلیفہ نے اجتہاد کر کے فائنل اڈاپٹ کر لیا تھا، اس میں وہ خلیفہ کی رائے نافذ کر رہے تھے. تو کیا وہ علی رضی اللہ عنہ سے بڑے عالم ہیں، بڑے اسکالر ہیں؟ کہ خلیفہ کی رائے نافذ ہوگی، امام کی رائے نافذ ہوگی جہاں پہ اختلاف رائے کا ایشو آئے گا. ہاں، جہاں پہ کفر اسلام کی بات ہوگی وہاں پہ خلیفہ کی مرضی بھی نہیں چلتی. اگر ایک جج فائنل کر دے کہ یہ رائے اسلامی رائے ہے ہی نہیں، یہ کفر رائے ہے، پھر وہ نہیں نافذ ہو سکتی، وہ کوئی بھی نافذ نہیں کر سکتا. لیکن اختلاف رائے کا ایشو ہے، اسلام میں اولو الامر اڈاپٹ کرتا ہے. اور یہ اسامہ صاحب، یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، یہ اصول فقہ کے اصولوں کے اندر موجود ہے. الامر الامام نافذا ظاہرا و باطنا، امام کا حکم ظاہرا بھی نافذ ہوگا، باطنا بھی نافذ ہوگا. الامر الامام یرفع الخلاف، امام کا حکم اختلاف کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک فقہ کے اسٹیبلش اصول ہیں، اور یہ تمام مکاتب فقہ کے علماء اس اصولوں سے واقف ہیں، اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ عبادات اور عقائد کی باریکیوں میں نہ جائیں، اس میں نہ جائیں، جب تک کوئی بالکل فنڈامنٹل عقیدے کے خلاف نہ جائے، ان چیزوں کو آپ انگیجمنٹ سے، ڈسکشن سے اور اصول الفقہ کی فہم بڑھا کر ٹھیک کرتے ہیں. باقی چیزوں میں کس کا اختلاف ہے؟ سود کے اوپر کس کا اختلاف ہے؟ کفار سے الائنس کے اوپر کس کا اختلاف ہے؟ بجٹ کے اوپر، خراج کے اوپر کس کا اختلاف ہے؟ انرجی پالیسی پہ کس کا اختلاف ہے؟ پرائیویٹائزیشن پہ کس کا اختلاف ہے؟ انوائرمنٹل پالیسی پہ کس کا اختلاف ہے؟ کن ملکوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے؟ حربی کافر سے اور حربی فعلن، حربی حکم سے کس کا اختلاف ہے؟ لینڈ ریفارمز کے اوپر کیا اختلاف ہے؟ کنٹریکٹ لا کے اوپر کیا اختلاف ہے؟ کپی لا کے اوپر کیا اختلاف ہے؟ لے کر آئیں. سو اسٹیٹ کے ایشوز تو یہ جس کے ذریعے وہ امت کے افیئرس کو اوورسی کرے گی. سو اختلاف کہاں پہ ہے ان ایشوز میں؟ ان ایشوز میں اختلاف ہے بھی تو اکیڈمک ہے، اکیڈمک اسٹائل میں ہے، اس میں لوگ ایموشنل نہیں ہیں. تو اگر آپ ان ایشوز میں پولیٹیکل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، دس از ناٹ اے بگ ڈیل. خلافت کے لیے ہینڈل کرنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس نے ہینڈل کیا ہے ہسٹوریکلی.